اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے ایک کاروباری عورت نے اپنی طاقت اور پیسے کے زور پر ایک 44 ارب ڈالر کی فراڈ کی اسکیم کو ترتیب دیا۔ ویڈیو کے آخر تک دیکھنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس کیس کے تمام اہم پہلوؤں کا علم ہو سکے۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کیسے ایک ویتنام کی پراپرٹی ٹائکون ٹرونگ مائی لین نے 44 ارب ڈالر کے فراڈ کی اسکیم بنائی اور اس کے بعد کیا نتائج سامنے آئے۔ In the past few minutes, a court in Vietnam has sentenced a wealthy property developer to death for defrauding a bank of billions of dollars. 67-year-old Trong My Lan was found guilty of embezzlement, bribing state officials and violating bank lending. ٹرونگ مائی لین کا جنم 1956 میں سوگن ویتنام میں ہوا۔ اس کے والدین نے اسے کاروباری حصہ کا درس دیا۔ چھوٹے پیمانے پر کام کرتے ہوئے اس نے جلد ہی پراپرٹی مارکیٹ میں قدم رکھا جب ویتنام میں اقتصادی اصلاحات جاری تھیں۔ 2000 کی دہائی میں ٹرونگ مائی لین نے ویتنام کے ایک مالیاتی منظرنامے میں اپنی جگہ مضبوط کر لی تھی۔ ہانگ کانگ کے سرمایہ کار ایرک سے شادی نے اس کی حیثیت کو مزید مضبوط کیا۔ اس نے کئی ہوٹلوں، ریسٹورنٹس اور پراپرٹیز کا ایک بڑا امپائر بنا لیا۔ 2012 کے بعد ٹرونگ مائی لین نے فراڈ کی سرگرمیاں شروع کی۔ اس نے سوگن کمرشل بینک سے پیسے چوری کرنے کے لیے ہزاروں شیل کمپنیوں کا استعمال کیا۔ ان کمپنی کے ذریعے اس نے اپنے 93% قرضے حاصل کیے، جس سے اس نے 44 ارب ڈالر کی رقم چوری کی۔ اتنا بڑا فراڈ اتنے عرصے تک کیسے چھپا رہا؟ اس کا جواب ویتنام کی بدعنوانی کی ثقافت میں ہے۔ ٹرونگ مائی لین نے وسیع رشوت کے ذریعے کئی تفتیشی کوششوں کو ناکام بنایا۔ 2013 میں ویتنام کی حکومت نے بلیزنگ فرنس نامی ایک مہم شروع کی۔ اس مہم کے دوران ٹرونگ مائی لین کی دھاندلیاں منظر عام پر آئیں اور اکتوبر 2022 میں اس کی گرفتاری ہوئی۔ ٹرونگ مائی لین کا مقدمہ ویتنام میں ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس کے فراڈ کے نتائج انتہائی خوفناک تھے، جس کی وجہ سے 42,000 افراد متاثر ہوئے۔ اپریل 2024 میں اسے 12.5 ارب ڈالر کی بدعنوانی کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی۔ ٹرونگ مائی لین کی سزا نے انصاف اور سیاست پر بحث چھیڑ دی۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سزا بدعنوانی کے خلاف ایک مضبوط پیغام دینے کے لیے تھی۔ اس کیس نے ویتنام میں شفافیت اور اخلاقی حکمرانی کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ ٹرونگ مائی لین کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی نظام میں بدعنوانی کے امکانات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یہ کیس ویتنام کی ترقی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کی طرف دیکھتے ہوئے ایک اہم سبق ہے۔ ٹرونگ مائی لین کا کیس ایک یادگار مثال ہے کہ کیسے طاقت اور دولت کی لالچ انسان کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خدا حافظ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔